نبیل بھائی صبح ہاسپٹل کے لیے ناشتہ لے کر نکلے تو نویرا بھی ساتھ ہو لی۔ واجدہ خالہ کو تیسرا دن تھا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے۔ سارا خاندان دو دفعہ جا کر ان کی عیادت کر چکا تھا۔ نویرا بھی 2-3 دفعہ جا چکی تھی۔ نبیل کے ساتھ وہ ہاسپٹل پہنچی تو رضیہ چچی وہیں تھی۔ سلام دعا کے بعد نبیل چلا گیا تو نویرا نے کمرے پر نظر ڈالی۔ ہاسپٹل کا کمرہ خاصا وسیع تھا، ڈبل بیڈ روم تھا۔ رضیہ چچی کے علاوہ نرس پاس تھی۔ خالہ جان، رات کون تھا آپ کے پاس؟ دوائیوں کو چیک کرتے اس نے پوچھا۔ شارق رات یہیں تھا، صبح رضیہ آئی تو گھر چلا گیا، ابھی نکلا ہی ہے، واجدہ خالہ نے بتایا تو وہ مسکرا کر ان کے پاس ہی کرسی پر آ بیٹھی۔ طبیعت خراب تو نہیں ہوئی؟ کوئی درد وغیرہ؟ واجدہ بیگم مسکرا دی۔ ہاں درد تو ہوتا ہے، ایک ہی کروٹ پر لیٹے لیٹے جسم ٹوٹنے لگا ہے۔ ہاں یہ تو ہوگا ہی، آپ فکر نہیں کریں آپا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نواز بتا رہا تھا کہ اس نے ڈاکٹر سے بات کی ہے، ذرا ٹانگ کا فریکچر ٹھیک ہو جائے تو مصنوعی ٹانگ لگ جائے گی۔ نویرا کی بجائے رضیہ چچی نے کہا تو وہ اذیت سے سر ہلا گئی۔ نویرا نے بغور دیکھا۔ رفت باجی نے کوئی کال کی؟ ان کا موڈ بدلنے کو اس نے پوچھا تو انہوں نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ہاں دن میں 2-3 دفعہ کرتی ہے، بڑی پریشان ہو رہی ہے، کہہ رہی تھی کہ وہ پاکستان آنے کی کوشش کرے گی۔ اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، رفت نے پچھلے سال پاکستان کا چکر لگایا تھا۔ نویرا سن کر خوش ہو گئی۔ ناشتہ لے کر آئی تھی میں۔ سسٹر آپ خالہ کا منہ ہاتھ دھلوا دیں، میں ناشتہ کرواتی ہوں۔ چند مزید ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اسے خیال آیا تو فوراً ناشتے کا ٹفن کھولنے لگی۔ چچی جان آپ کے لیے بھی کھانا نکالوں؟ واجدہ خالہ کے پرہیزی کھانے کے علاوہ شارق وغیرہ کے لیے بھی کھانا تھا، اب وہ یہاں تھا نہیں، گھر سے نکلتے وقت میں ناشتہ کر کے چلی تھی، نواز کو یونیورسٹی کے لیے نکلنا تھا، وہی مجھے چھوڑ گیا ہے۔ تم آپا کو ناشتہ کرواؤ۔ برتنوں میں کھانا نکال کر ٹرے میں سیٹ کر کے وہ خالہ واجدہ کو ناشتہ کروانے لگی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد خالہ کا دھیان بٹاتی رہی تھی۔ 12 بجے کے قریب رضیہ چچی چلی گئیں تو خالہ جان بھی سو گئی۔ نرس اسے کمرے میں موجود پا کر کافی دیر سے کمرے سے جا چکی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھی واجدہ خالہ کے متعلق ہی سوچ رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ السلام علیکم، اپنی عادت کے مطابق اس نے فوراً سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کون؟ نویرا۔ دوسری طرف شارق تھا۔ نویرا اگر اس کی آواز پہچان گئی تھی تو وہ بھی پہچان گیا تھا۔ جی تم کب آئیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جی صبح نبیل بھائی کے ساتھ ناشتہ لے کر، جب آپ نکلے تھے تھوڑی دیر بعد ہی۔ اچھا کیا تم آ گئیں، میں آفس میں ہوں، یہاں کوئی کام تھا سو آنا پڑا۔ میں اماں کی وجہ سے پریشان تھا لیکن اطمینان تھا کہ چچی جان ان کے پاس ہیں، فارغ ہوتے ہی کال کر رہا ہوں۔ کیا کر رہی ہیں اب اماں؟ شارق سامان خلاف معمول سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ سو رہی ہیں، میڈیسن لی تھی انہوں نے، اس نے مختصراً بتایا۔ اور چچی جان؟ وہ گھر چلی گئی ہیں، اس نے بھی اسی کے لہجے میں کہا۔ اچھا، اکیلی گئی تھی یا نواز آیا تھا انہیں لینے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نویرا کو اس کا یہ سوال اور لہجے کی سنجیدگی کچھ عجیب سی لگی۔ اکیلی گئی تھی؟ اوہ، دوسری طرف سے گہرا سانس لیا گیا تھا۔ نویرا چپ ہی رہی۔ پھر شارق زمان نے مزید 1-2 منٹ بات کرنے کے بعد فون بند کر دیا تھا۔ ان سے بات کر کے نویرا پھر سے عجیب سے احساسات کا شکار ہو گئی۔ شارق زمان کے گزشتہ رویے، نگاہوں کی حرکتیں اور وہ خالہ جان کے اس حادثے میں بھول چکی تھی، مگر اب شارق زمان کی آواز سن کر پھر سب باتیں یاد آتی چلی گئی۔ شارق زمان کا اسے عجیب الجھتی نظروں سے دیکھنا، اس کے دیکھنے پر کبھی تو نظریں چرا لینا اور کبھی دیکھتے رہنا۔ وہ ایک دفعہ پھر الجھ گئی۔ خالہ جان ابھی تک دوا کے زیر اثر تھی، انہوں نے 2-3 گھنٹے مزید سونا تھا۔ جب بھی درد ہوتا تھا نرس ان کو یہ گولی دے دیتی تھی۔ وہ یوں ہی ٹہلتی رہی۔ ظہر کی اذان ہوئی تو وہ کمرے میں ملحقہ باتھ روم میں گھس گئی۔ وضو کر کے دوسرے بستر کی پائنتی کی طرف چادر اٹھا کر زمین پر بچھائی۔ وہ نماز ادا کر رہی تھی، 4 سنتیں ادا کر کے وہ فرض ادا کر رہی تھی جب ایک دم دروازہ کھول کر شارق زمان اندر داخل ہوا تھا۔ نویرا کو کونے میں نماز میں مصروف دیکھ کر وہ ایک پل کو رکا تھا۔ ایک نظر اس پر ڈالی جب وہ رکوع میں کھڑی تھی، دوسری اماں پر۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے دوسرے بستر کے سرہانے آ بیٹھا۔ رات وہ یہیں تھا۔ صبح رضیہ چچی کے آنے کے بعد وہ گھر گیا تھا، پھر آفس چلا گیا۔ وہاں وہ مصروف ہو گیا لیکن خیال تھا کہ چچی اماں کے پاس ہوگی، گمان نہیں تھا کہ یہ یہاں ہوگی، ورنہ صبح کا کھانا روزانہ نبیل لے کر آتا تھا۔ کبھی خالہ چچی کے ساتھ ہوتی تھی تو کبھی بھابھی، اور اب فون پر اس کی آواز سن کر شارق زمان کے اندر ایک دم اسے دیکھنے کی طلب سر ابھارنے لگی تھی۔
وہ جب بھی اماں کو دیکھنے ہاسپٹل آئی تھی وہ کبھی گھر چلا گیا ہوتا تھا یا کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس. وہ پھر زیادہ دیر رکتی بھی نہیں تھی, تھوڑی دیر بیٹھ کر چلی جاتی تھی. آج وہ سارے دن کے لیے آئی تھی. نبیل کے ساتھ آنے کا سن کر اس نے اچھی طرح اندازہ لگا لیا تھا. الجھے ہوئے دل و دماغ اس کی ہر حرکت پر مزید الجھ جاتے تھے. یہ لڑکی ہر روپ میں اس کی توجہ کھینچ لیتی تھی. اس کا ہر روپ دل مو لینے والا تھا, ہر انداز دل میں نیا احساس پیدا کرتا تھا. اور آج اسے نماز کی حالت میں دیکھ کر شارق کے اندر عجیب سے احساسات پیدا ہونے لگے تھے. نویرا نے سلام پھیر کر شارق کی طرف دیکھا. اس کی مکمل توجہ اس کی طرف تھی. نویرا کے دیکھنے پر وہ ہلکے سے مسکرایا. السلام علیکم. نویرا نے آہستہ سے سر ہلا کر سلام کیا تھا. وعلیکم السلام پرجوش جواب ملا تھا. نویرا جو کچھ دیر پہلے اسے ہی سوچ رہی تھی اب اسے یوں کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گئی. کیسی ہو؟ نویرا کی نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی مگر شارق زمان کی موجودگی میں اس سے مکمل یکسوئی سے ادا بھی نہیں ہوئی تھی. وہ نماز ہمیشہ تنہائی میں پڑھا کرتی تھی اور اب ٹھیک ہوں. سارا وجود سر چہرہ بڑی سی چادر میں لپٹا ہوا تھا. نماز کے سٹائل میں لپٹی چادر نویرا کے خوبصورت صحت مند چہرے کو مزید پر رونق بنا رہی تھی. شارق زمان سے نظریں چرانا مشکل ہو گیا. اس کی نظریں نویرا کے چہرے پر جم کر رہ گئی. شارق بھائی ابھی میری نماز مکمل نہیں ہوئی, پلیز آپ کچھ دیر کے لیے باہر چلے جائیں. نویرا نے دل و دماغ میں جو بات اٹکی تھی بلا جھجک کہہ دی. شارق زمان کے صرف چہرے کا رنگ ہی نہیں تیور بھی بدلے تھے. کیوں؟ ایک دم وہ سرد سی کیفیت کی لپیٹ میں آیا تھا. نویرا کا اسے یوں منہ اٹھا کر کمرے سے چلے جانے کا حکم بہت گراں گزرا تھا. پلیز مائنڈ نہیں کیجیے گا, مجھے بالکل تنہائی میں نماز ادا کرنے کی عادت ہے. کسی کی موجودگی میں یکسوئی نہیں رہ پاتی. ابھی آپ کمرے میں داخل ہوئے تھے تو میرا دھیان بٹ گیا تھا. پلیز. مختصراً اس نے سنجیدگی سے وضاحت کر دی تھی. شارق زمان نے گہری سانس لی. اوکے تم نماز ادا کرو, میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. لنچ کرو گی؟ وہ ریسٹ واچ دیکھتے اٹھ کھڑا ہوا تھا. نویرا نے نفی میں سر ہلایا. کیوں, لنچ کا ٹائم تو ہے. شارق کو بھوک کا احساس ہو رہا تھا. ایک دم اس نے سوچا تھا کہ اپنے اور نویرا کے لیے کسی بھی نزدیکی ریسٹورنٹ سے کھانا پیک کروا لائے گا. اب اس کا انکار. صبح میں کھانا لے کر آئی تھی, کافی سارا ٹفن میں موجود ہے. اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو لے لیں, بلکہ ہاسپٹل کی کینٹین سے گرم کروا لیں. صبح کا تیار کیا ہوا ہے, اب تو ٹھنڈا ہو گیا ہوگا. کیا ہے؟ مزید چند پل اسے دیکھتے رہنے کو دل نے اکسایا تو اس نے ٹفن ٹیبل سے اٹھا لیا. بریانی, ساتھ میں چنے کا سالن اور پھلکے ہیں. تم اماں کے لیے صبح یہ لے کر آئی تھی؟ ٹفن کھول کر ڈبے دیکھتے اس نے نویرا کا چہرہ دیکھا. اماں کو چونکہ باتھ روم کے استعمال میں ابھی مسئلہ تھا تو ان کو ڈاکٹرز کی ہدایت پر ہلکی پھلکی غذا استعمال کروائی جا رہی تھی, اس لیے اس نے پوچھا تھا. نہیں, ان کے لیے علیحدہ کھانا تھا, وہ نچلی دراز میں ہاٹ پاٹ میں ہے. شارق زمان نے دوبارہ ٹیبل کی نچلی دراز کی طرف دیکھا. سرخ رنگ کا ہاٹ پاٹ رکھا ہوا تھا. اوکے میں یہ گرم کروا کر لاتا ہوں. ویسے برتن ہے کہ لے آؤں؟ نہیں, یہ شاور میں رکھے ہوئے ہیں, گھر سے لے کر آئی تھی. اس کے بتانے پر اب شارق کے پاس یہاں رکنے کا مزید کوئی جواز نہیں رہا تھا, سو ٹفن اٹھا کر چلا گیا. نویرا جو اتنی دیر سے بمشکل خود کو کنٹرول کر رہی تھی اس نے ایک تلخ سی نظر دروازے پر ڈالی. شارق زمان کی اپنے اوپر ڈالی جانے والی ایک عام سی نظر بھی اسے اچھی طرح محسوس ہو جاتی تھی. اور اب تو پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ان کو, اللہ ہدایت دے. دوبارہ نیت باندھنے سے پہلے اس نے سوچا تھا. نماز ادا کر کے تسبیح کر رہی تھی جب دوبارہ دروازہ کھلا. نویرا نے پلٹ کر دیکھا. شارق کے ساتھ رضا کو دیکھ کر نویرا کے چہرے پر ایک دم تازگی سی آ گئی تھی. رضا تم؟ وہ فوراً کھڑی ہو گئی تھی. السلام علیکم. شارق نے آگے بڑھ کر برتن ٹیبل پر رکھے تھے جبکہ رضا نے سلام کیا تھا. وعلیکم السلام. نویرا جو تنہا شارق کی وجہ سے الجھی ہوئی تھی, نرس بھی نہیں تھی, اماں بھی سوئی ہوئی تھی. اندر ایک چیز اس کا دل کاٹ رہی تھی. اب رضا کو دیکھ کر وہ جیسے جی اٹھی تھی, یوں جیسے اجنبی لوگوں میں کوئی اپنا مل گیا ہو. مجھے یقین نہیں آ رہا یہ تم ہو, وہ کہے بغیر نہیں رہی تھی. اس کے لہجے میں ایسی بات ضرور تھی کہ رضا تو ایک طرف, شارق نے بھی تعجب سے اسے دیکھا. وہ دھیمے انداز میں رہنے والی سلجھی سی طبیعت کی مالک لڑکی تھی. اس کی طبیعت کی ذرا سی بے تابی دونوں نے شدت سے محسوس کی تھی. شارق نویرا کے چہرے کی کھلتی رنگت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا. شارق کی موجودگی میں وہ ہمیشہ گمسم, چپ چاپ, لاپرواہ, سنجیدہ سی لڑکی بنی رہتی تھی. اور اب ایک واضح تغیر شارق زمان نے اچھی طرح محسوس کیا تھا. میں تائی امی کی طبیعت معلوم کرنے آیا تھا, کالج سے سیدھا آیا ہوں. کیسی ہیں اب بڑی اماں؟ وہ کالج یونیفارم میں تھا, اس کے ہاتھ میں بکس. نویرا کو وہ کالج یونیفارم میں ہمیشہ سے زیادہ اچھا, سنجیدہ اور سلجھا ہوا لگا.
ظاہر ہے ٹانگ کا مسئلہ ہے، فریکچر ہوئی ہے، اب آہستہ آہستہ ہی آرام آئے گا۔ تم کھڑے کیوں ہو، بیٹھو نا۔ اس نے فوراً اس کے قریب کرسی کھسکائی۔ شارق زمان کے لیے، رضا کے لیے نویرا کی یہ اپنائیت اور بے تکلفی نہ صرف نئی تھی بلکہ حیران کن بھی تھی۔ رضا خاموشی سے کرسی پر ٹک گیا۔ چچی جان کیسی ہیں اور رمشا کہاں ہے؟ اسے کہنا کسی دن ہمارے ہاں چکر ہی لگا لے، اتنی بے مروت لڑکی ہے وہ، خود سے کبھی نہیں آتی، ہر بار مجھے اصرار کر کے بلوانا پڑتا ہے۔ شارق زمان اسے دیکھتے دوسرے بیڈ کے سرہانے والی سائڈ پر ٹک گیا تھا۔ امی ٹھیک ہے، رمشا یہاں نہیں ہے، وہ آج صبح ہی اپنے کالج کی طرف سے حمیرہ وغیرہ کے ساتھ ٹرپ پر گئی ہے، ان کے کالج کا ٹرپ مری کی سائڈ میں گیا ہے۔ اوہ آئی سی، نویرا نے سر ہلایا، پھر چادر ڈھیلی کرتے وہ بھی دوسری کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ تم ہمارے گھر کیوں نہیں آتے؟ ہاتھ بڑھا کر بڑی اماں کے بستر کی چادر درست کرتے وہ پوچھ رہی تھی۔ رضا حمید حسن کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ نویرا یہاں ہوگی، اگر علم میں ہوتا تو شاید کبھی ادھر کا رخ نہ کرتا۔ اب دل محسوس کا لب کاٹ رہا تھا۔ نویرا کا انداز وہی تھا بلکہ پہلے سے زیادہ اپنائیت بھرا تھا، مگر وہ اب خوش فہمیوں سے نکل آیا تھا۔ وہ اسے ایک چھوٹا سا بچہ، بھائی یا پھر دوست سمجھ کر رکھتی ہے، وہ اچھی طرح جان چکا تھا۔ تم نے جواب نہیں دیا، تم کیوں نہیں ہمارے ہاں آتے؟ وہ اپنے ہاتھ کی تیسری انگلی کی انگوٹھی اتارتے چڑھاتے پوچھ رہی تھی۔ نویرا کے ہاتھوں کی حرکت اور انگوٹھی پر رضا اور شارق دونوں کی نظریں پڑی تھی۔ دونوں کے احساسات نے عجیب سے انداز میں کروٹ بدلی تھی۔ ایک کے اندر اذیت و تکلیف کے ساتھ نارسائی کا جذبہ تھا، دوسرے کے اندر ہیجان، جذباتیت اور لاوا برپا ہوا تھا۔ ایک کا جی چاہا کہ اسے اس حرکت سے منع کر دے، دوسرے کا جی چاہا کہ اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر دور پھینک دے۔ ایک اپنے جذبوں سے گھبرا کر فوراً سر جھکا گیا تھا تو دوسرا غم و غصے کے لاوے کو ایک دم پھٹنے سے روکنے کے لیے فوراً اٹھ کر نویرا کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ نویرا نے چونک کر شارق زمان کو دیکھا۔ تم رضا سے پھر انویسٹیگیشن کر لینا، مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہے، کھانا میں گرم کروا لایا ہوں، اس سے پہلے کہ مزید ٹھنڈا ہو برتنوں میں نکالو۔ تحکم بھرے انداز میں نہ چاہتے ہوئے بھی شارق زمان کے اندر کی کھولن باہر آ گئی تھی۔ نویرا نے اس کا لہجہ اور تحکمانہ انداز صاف محسوس کیا تھا، تاہم کچھ کہنے کی بجائے وہ خاموشی سے اٹھ کر برتنوں میں کھانا نکالنے لگی تھی۔ برتنوں میں کھانا نکال کر اس نے اخبار بستر پر بچھا کر کھانا چن لیا تھا۔ آپ دونوں کھانا کھا لیں، مجھے بھوک نہیں ہے، میں بعد میں کھا لوں گی۔ برتن صرف 2 لوگوں کے لیے تھے جو اس نے لگا دیے تھے۔ رضا کو بھی اس نے کہا تھا، وہ جو ابھی سر جھکائے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ نویرا کے کہنے پر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں کھانا گھر جا کر کھاؤں گا، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس نے عذر تراشا تھا۔ کوئی نہیں، اتنی جلدی میں جانے نہیں دوں گی، تھوڑی دیر رکو پھر چلے جانا، بلکہ کھانا کھاؤ، ہاتھ دھواؤ، جاؤ، شاباش۔ وہ اسے اب بھی کم عمر کزن کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی۔ رضا کے اندر ملال کی ایک لہر تیزی سے اٹھی اور تن من بھگو گئی۔ تم بھی کھا لو، میں اور رضا ایک ہی برتن میں کھا لیتے ہیں، تم یہ لے لو۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ وہ صرف برتنوں کی وجہ سے ان کے ساتھ شامل نہیں ہو رہی، اس نے فوراً آفر کی تھی۔ نہیں، میں نے کہا نا مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے ایک دم سختی سے انکار کر دیا تھا۔ رضا کے معاملے میں جو لہجہ انتہائی نرم و گداز اور اپنائیت بھرا تھا، شارق زمان نے اس کے لہجے کی تبدیلی صاف محسوس کی تھی۔ پھر باقی وقت دونوں نے خاموشی سے کھانا کھایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد نویرا نے برتن سمیٹ کر بیگ میں ڈالے تھے۔ خالہ ابھی تک نہیں اٹھی تھی، جبکہ اب انہیں اٹھ جانا چاہیے تھا۔ رضا گھر جانے کے لیے اٹھا تو نویرا نے اسے فوراً روکا۔ رضا 1 منٹ، وہ رک گیا تھا۔ نویرا بجائے اسے کچھ کہتی شارق زمان کی طرف پلٹی تھی۔ شارق بھائی، آپ شام تک یہی ہیں نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اس نے سر ہلایا۔ تو پلیز خالہ جان اٹھ جائیں تو ان کو یہ کھانا کھلا دیجیے گا، بلکہ نرس کو بلوا لیجیے گا، وہ کھانا اور میڈیسن دونوں کھلا دے گی۔ شارق کو کہہ کر وہ رضا کی طرف پلٹی تھی۔ تم گھر تو جا ہی رہے ہو، ہمارے روڈ سے گزرتے ہوئے مجھے گھر چھوڑ دینا؟ شارق نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ نبیل کے آنے تک رکے گی۔ مگر تمہیں تو نبیل لینے آئے گا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جی شارق بھائی، میں ضرور نبیل بھائی کے ساتھ جاتی، مگر دراصل میری ایک دوست کو آنا تھا، میں بھول گئی تھی، وہ تو تھوڑی دیر پہلے مجھے اچانک یاد آیا، وہ بس آنے والی ہوگی، پرسوں اس نے فون کر کے مجھے اپنے آنے کی اطلاع دی تھی، پلیز آپ خالہ جان کو بتا دیجیے گا۔ چلیں رضا؟ شارق کو بتا کر وہ برتنوں کا شاپر اٹھا کر بالکل تیار تھی۔ رضا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ماضی میں وہ اس سے لاکھ بے تکلف سہی، مگر اس کے ساتھ کہیں آئی گئی نہیں تھی۔ نویرا نبیل کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کہیں نہیں جاتی تھی، اور نویرا نے کبھی مصلحتاً بھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اب وہ یہ کام کر رہی تھی۔ رضا حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا، جس نے چادر سے نہ صرف اپنے وجود کو اچھی طرح ڈھانپ لیا تھا، بلکہ چہرہ بھی اس کی اوٹ میں آ گیا تھا۔ مگر میں تو بائک پر جاؤں گا،
آپ کو مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ حیرت کے سمندر سے باہر نکل کر اس نے نویرا سے کہا۔ شارق زمان لب بھینچے دونوں کو گھور رہا تھا۔ وہ نویرا کا جھوٹ اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ نویرا ایسے کیوں جا رہی ہے۔ نماز کے لیے جب اس نے اسے کمرے سے نکل جانے کو کہا تھا تو شارق زمان کو برا نہیں لگا تھا، مگر اب اس کا رضا کے ساتھ اس کی بائک پر جانا بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ صاف اور واضح انداز میں اسے نظر انداز کر کے رضا کو اہمیت دے رہی تھی۔ شارق کو یہ اہمیت، نویرا کا اپنائیت بھرا یہ لہجہ بہت ناگوار گزر رہا تھا، مگر وہ خاموش تھا۔ اور اب شارق زمان کو ایک دم احساس ہوا کہ نویرا نے رضا کو اہمیت دے کر اس کی حد تک کی ہے۔ اس کے منہ پر تمانچہ مارا ہے۔ وہ مٹھیاں بھینچے غصے سے کھولتے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ رضا نے نویرا کے ہاتھ سے بیگ لے لیا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ آئی ڈیم اٹ! شارق کا جی چاہا کہ وہ کمرے میں موجود ہر چیز کو تہس نہس کر دے، اپنے وجود سمیت ہر چیز۔ اس کے اندر ایک دم ایسا ہی اضطراب اٹھا تھا۔ نویرا نے اسے ناقابل اعتبار قرار دے کر جو تمانچہ مارا تھا، اس کی شدت سے وہ بلبلا اٹھا تھا۔ آئی ول کل یو رضا، آئی ول کل یو۔ اس وقت رضا اسے دنیا کا سب سے برا انسان محسوس ہوا۔ وہ رضا جو اس کے نزدیک ایک کم عمر لڑکے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا، آج اسے وہ اپنے روبرو کھڑا محسوس ہوا جسے نویرا نے اہمیت دی تھی، اسے تمانچہ مار کر۔ سمان نے اسلام آباد عثمان کے گھر والے نمبر پر کال کی تو ملازمہ سے پتہ چلا کہ وہ سب لوگ 3 دن پہلے مری جا چکے تھے۔ مری والے گھر کا نمبر ملایا تو زباریہ نے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ سمان۔ انہوں نے فوراً آواز پہچانی۔ جی کیسے ہو؟ انہوں نے پوچھا تو مسکرا دیا۔ بالکل A1، آپ سنائیں؟ خوب تفریح ہو رہی ہے پھر؟ وہ اس وقت آفس میں تھا۔ 2-3 دن وہ مسلسل مصروف رہا تھا۔ آج اس نے ارادہ کیا تھا کہ کال کر کے وہاں سب کی خیریت دریافت کرے گا۔ بالکل، ویسے تم سے میں بہت سخت ناراض ہوں۔ ان کے لہجے میں ایک دم شکوہ در آیا تھا۔ سمان ہنس دیا۔ وہ کیوں بھلا؟ مجھ ناچیز سے ایسی کیا خطا سرزد ہو گئی؟ تم آئے کیوں نہیں؟ میں نے بابا کو کال کی تھی، کہہ رہے تھے کہ اب تقریباً تم فارغ ہی ہو، وہ تمہیں آج کل میں بھیج دیں گے، مگر تم… وہ بات ادھوری چھوڑ کر چپ ہو گئی۔ آپ کے پاپا کو کیا پتا؟ ان کے علاوہ بھی چچا جان کے آفس کا بہت سا کام ہے جو مجھ پر آ پڑا ہے۔ اب سب کچھ ابو اکیلے پر چھوڑ کر تفریح کرنے چلا جاؤں، کیا بھلا یہ اچھا لگتا؟ زباریہ کے ناراض لہجے پر اس نے سنجیدگی سے کہا۔ 1-2 دن کی بات ہے صرف، اتنا وقت تو تم نکال ہی سکتے ہو نا؟ باقی سب کو 5 دن ہو گئے تھے وہاں گئے ہوئے۔ شروع 2-3 دن سمان احمد نے مسلسل رابطہ رکھا تھا، درمیان میں 2 دن کوئی کال نہیں آئی تھی، صرف اسی لیے ادھر سے فوراً سب کچھ چھوڑ کر چلے آنے پر زور دیا جائے گا۔ مگر اب زباریہ کے مسلسل ایک ہی لہجے میں بات کرنے پر سمان الجھ کر رہ گیا۔ بات وقت کی نہیں ہے، یہاں امی ابو کو تنہا چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا۔ آپ کو ہمارے گھر کے حالات کا اچھی طرح علم ہے۔ امی ابو کے درمیان کسی بھی وقت کوئی بھی بات ایشو بن کر حد کراس کر سکتی ہے۔ امی ابو کو بس موقع چاہیے ہوتا ہے۔ اگر ہم بہن بھائی ان کے سامنے نہ ہوں تو نہ جانے اب تک کیا ہو چکا ہوتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری غیر موجودگی میں وہ لوگ آپس میں الجھے اور بات حد سے بڑھے۔ پلیز بھابھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ سمان کی بات پر دوسری طرف شکوہ کرتی زباریہ ایک دم ندامت سے دوچار ہوئی۔ سوری، میرا اس طرف دھیان نہیں گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، میرا جانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا امی بنا لیں گی۔ بزنس کے علاوہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کہیں نہ جاؤں یا پھر فرا یا علی امی ابو کے پاس ہوں۔ ان کی موجودگی میں امی ابو تھوڑا بہت خود پر کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم سب منظر سے غائب ہوں تو امی ابو کا پارا ہائی ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر چچا جان کی فیملی کے ساتھ وہ تو خواب میں بھی گوارا نہیں کریں گی، اور آپ جانتی ہیں کہ میں کم از کم امی کو اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اتنے دنوں کے اندر کی گھٹن سمان احمد نے زباریہ کے سامنے نکالی تھی، ورنہ وہ گھر سے آفس، آفس سے گھر کے معاملات میں خود کو بری طرح الجھا چکا تھا۔ مگر ذہن کتنا بھی الجھا ہوا کیوں نہ ہو، جب دل الجھا ہو تو ہر مصروفیت انسان کو اذیت و تکلیف سے دوچار کر دیتی ہے۔ اپنے آپ کو بے پناہ مصروف کرنے کے باوجود وہ خود کو تنہائی کے احساس سے نہ بچا پایا تھا۔ گھر میں فرا اور علی کے جانے سے پہلے ہی ہلکی سی چپکلش امی ابو کے درمیان ہو چکی تھی، اور اب سمان احمد اپنی طرف سے امی کو مزید ٹینشن میں مبتلا نہیں کر سکتا تھا۔ چھوڑیں ان باتوں کو، آپ بتائیں خوب انجوائے ہو رہا ہے؟ بہت مزہ آ رہا ہے، ہم سب تمہیں بہت مس کر رہے ہیں، مگر خیر تقریباً روز کہیں نہ کہیں گھومنے نکلتے ہیں۔ انہوں نے موڈ بدلتے ہنس کر بتایا تھا۔ آج کہیں نہیں گئے تھے؟ نہیں، نتیا گلی گئے ہوئے تھے، مگر جلدی لوٹ آئے۔ زرش کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام آباد میں تو وہ ٹھیک ہی تھی، مگر مری آتے ہی اسے ٹھنڈ لگ گئی ہے، بخار سے مسلسل تپ رہی ہے۔ آج ہمارے ساتھ چچی جان اور زرش نہیں گئی تھی۔
باقی ہم سب ہی گئے تھے۔ انہوں نے یوں ہی تفصیلی بتایا تھا۔ زرش کی طبیعت کا سن کر سمان احمد پریشان ہو گیا تھا۔ خیریت ہے نا؟ زیادہ تو طبیعت خراب نہیں ہو گئی؟ کوئی میڈیسن یا ٹریٹمنٹ وغیرہ کروایا؟ فوراً تشویش سے پوچھا تھا۔ ہر روز صبح شام ڈاکٹر چیک کر رہا ہے، میڈیسن بھی لے رہی ہے، لیکن کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ انہوں نے بتایا تو سمان احمد کے دل کو کوئی عجیب سے انداز میں چھو گیا۔ کہاں ہے وہ اس وقت؟ وہ اس سے ناراض تھی۔ سمان احمد کی تقریباً شروع کے 2-3 دن سب سے بات ہوتی رہی تھی سوائے اس کے، اور اب اس کی بیماری کا سن کر سمان سے رہا نہ گیا۔ فوراً پوچھا۔ سمان کے لہجے سے زرش کے لیے اتنی تشویش خصوصی طور پر نوٹ کی جا سکتی تھی۔ کمرے میں ہے، بستر میں لیٹی ہوئی تھی۔ بات ہو سکتی ہے میری اس سے؟ سمان کا دل ایک دم اس کی آواز سننے کو مچل گیا تھا، سو فوراً کہہ بھی دیا تھا۔ ٹھہرو 1 منٹ میں دیکھتی ہوں، میں یہ کارڈ لیس اسے دیتی ہوں، اگر سو نہ گئی ہو تو بات کر لینا۔ بھابھی اسے کہہ کر چلی گئی تھی۔ سمان ریسیور سے کان لگائے متوجہ تھا۔ زرش؟ دور سے بھابھی کی آواز سنائی دی۔ یہ زرش تھی۔ سمان پوری طرح متوجہ تھا۔ زرش، یہ تمہاری کال ہے۔ کس کی ہے؟ انتہائی ہلکی آواز تھی۔ سمان اگر پوری طرح متوجہ نہ ہوتا تو شاید سمجھ بھی نہ پاتا۔ سامان ہے، میں نے تمہاری طبیعت کا ذکر کیا تو بات کرنا چاہتا ہے۔ کہہ دیں سو گئی ہوں، مجھے نہیں کسی سے بات کرنی، پلیز منع کر دیں۔ انتہائی چڑچڑی تلخ سی آواز تھی۔ سامان زرش کی ناراضی کا تصور کر کے ہی پریشان ہو گیا۔ ابھی تک یہ لڑکی ناراض تھی۔ زرش، کتنی بری بات ہے، اتنی دور سے سامان نے صرف تمہارے لیے کال کی ہے، تمہاری طبیعت کا سن کر اتنا پریشان ہو رہا ہے، آرام سے بات کرو۔ بھابھی نے اسے شاید ڈانٹا تھا۔ لو بات کرو۔ بھابھی پلیز منع کر دیں۔ اس کی انکاری آواز بہت واضح تھی۔ زرش، انہوں نے شاید ٹوکا تھا۔ لائیں دیں۔ ناراضی سے اس نے شاید کارڈلیس تھام لیا تھا۔ ہیلو؟ وہی ناراضی، بے پناہ خفگی چڑچڑاہٹ کا واضح تاثر تھا۔ سمان احمد نے ایک گہری سانس لی۔ زرش؟ سمان نے بہت محبت و توجہ سے پکارا تھا۔ یوں لگا جیسے اس پکار میں دل کے سارے جذبے بن گئے ہوں۔ ہیلو؟ ہیلو؟ دوسری طرف صرف یہی آواز آ رہی تھی۔ سری، یہ میں ہوں سمان، آواز آ رہی ہے تمہیں؟ اس کے ہیلو ہیلو کہنے پر سمان نے تیزی سے کہا تھا، مگر دوسری طرف زرش کی آواز سن کر سمان بالکل چپ سادھ گیا تھا۔ ہیلو ہیلو؟ بھابھی لائن کلیئر نہیں ہے، پکڑے اس کو، اب کال آئے نا تو مجھے ڈسٹرب نہیں کیجیے گا، سونا چاہتی ہوں اب میں۔ سمان کو اس کا ایک ایک لفظ بہت واضح اور صاف سنائی دے رہا تھا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ لائن کلیئر نہیں ہے۔ سمان نے لب بھینچ لیے، وہ اسے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اتنی شدت، محبت اور اپنائیت سے پکارنے کے باوجود اس نے سمان کی پکار کو نہ سمجھا تھا۔ وہ جو کہتی تھی کہ سمان بھائی میں آپ سے نہ ملوں تو مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ وہ سامان سے ناراض تھی، اور اس قدر ناراض کہ اسے بات کرنا تو دور کی بات، فون سننا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ ہیلو؟ بھابھی کی آواز ماؤتھ پیس سے ابھری تھی تو سامان نے آہستگی سے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ وہ ناراض ہے، وہ بخار میں پھونک رہی ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سمان احمد کا ذہن صرف انہی 3 باتوں کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ اس نے کتنے مان اور یقین سے سامان کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا تھا، اور سامان کے انکار پر نہ صرف وہ اس سے بری طرح ناراض ہو چکی تھی، بلکہ وہ سامان کا تحفہ بھی اس کے کمرے میں ہی خاموشی سے گرا گئی تھی۔ سمان احمد کا دل زرش کی خراب طبیعت کا سن کر ایک دم سب کچھ یہیں چھوڑ کر مری اڑ کر چلے جانے کو اکسانے لگا۔ بہت ضدی ہو تم زرش، بہت ضدی۔ سمان احمد کو لگ رہا تھا کہ یہ چھوٹی سی لڑکی اسے بری طرح ہار جانے پر مجبور کر رہی ہے۔ زرش کا بخار کچھ کم ہوا تو وہ شال اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ کر کمرے سے نکل آئی۔ مری میں آج ان کا 4تھا دن تھا۔ آج برف باری بند تھی، موسم تھوڑا سا بدلا تھا، سورج کبھی شکل دکھا کر کسی بدلی کی اوٹ میں جا چھپتا تھا۔ اس وقت وہ سب اس چھوٹے سے لکڑی کے بنے کاٹیج کے لان میں بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے۔ زرش نے لکڑی کی بنی اس بالکنی سے نیچے جھانکا۔ کتنا مکمل منظر تھا، سب کتنے خوش تھے۔ پاپا یہاں آ کر بہت فریش ہو گئے تھے، اور وہ خود بیمار ہو کر رہ گئی تھی۔ کراچی سے نکلتے وقت وہ سمان احمد کے رویے اور انکار کی وجہ سے بدسن تھی، مگر اسلام آباد آنے کے بعد بھی زرش کا موڈ نہیں بدلا تھا۔ کوئی چیز اسے اندر ہی اندر کلک کرتی رہی تھی۔ وہاں گزارے 3 دن وہ سخت اذیت میں گرفتار رہی تھی۔ سامان کی کال آئی تو وہ ادھر ادھر ہو جاتی تھی۔ اس نے ہر پل، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ سامان احمد کو مس کیا تھا، اور اپنے اس طرز عمل بلکہ رویے پر وہ خود بھی حیران ہو گئی تھی۔ سامان سے اس کی لاکھ انسیت و محبت سہی، مگر ایسی کیفیت اس کی زندگی میں پہلی بار ہو رہی تھی، اور جب بھی اپنی اس کیفیت کا احساس ہوتا تو وہ خود سے الجھ پڑتی تھی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟
وہ خود سے پوچھ آ رہی تھی۔ سمان احمد ان کے لیے بہت خاص تھا، اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا، ان کی فیملی کے لیے لازم و ملزوم تھا، مگر ایسا بھی کیا کہ وہ صرف ایک انسان کو اپنے دل و دماغ پر اس طرح حاوی کر لے کہ بیمار ہو کر رہ جائے۔ مری آنے کے بعد سے لے کر وہ اب تک یہی سوچ کر الجھی اور الجھ کر مزید خود سے ناراضی کا اظہار کرنے لگی تھی۔ سمان بھائی کو ہماری پرواہ نہیں تو پھر مجھے بھی نہیں، ہر لمحہ ہر پل اس نے یہ کہہ کر خود کو بہلایا تھا۔ مگر ہیلو زرش، نیچے آ جاؤ، بہت مزہ آ رہا ہے، کہ دیکھو ہم جیت رہے ہیں۔ بھابھی کی نظر اچانک بالکنی میں کھڑی زرش پر پڑی تو اسے پکارا۔ وہ اپنی سوچوں سے نکل کر مسکرائی۔ سبھی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ زرش، کمرے سے کیوں نکلی؟ جاؤ شاباش کمرے میں، یہاں تو بہت ٹھنڈ ہے۔ ماما کی بھی نظر اس پر پڑی تو فوراً ہدایت دی تھی۔ وہ مسکرا کر رہ گئی۔ کچھ نہیں ہوتا ماما، مجھے یہاں کھڑا ہونا بہت اچھا لگ رہا ہے، اس نے وہیں کھڑے کھڑے کہا تو پاپا نے اپنی اس چہیتی بیٹی کو ذرا غور سے دیکھا۔ جس قدر ضد کر کے سب کو راضی کر کے اس نے یہ پروگرام ترتیب دیا تھا، وہ یہاں آنے کے خیال سے جس قدر خوش تھی، یہاں آ کر وہ خوش نہیں تھی، ہر وقت مرجھائی اور افسردہ سی دکھائی دیتی تھی۔ اور پھر اس کی اس بیماری نے سعود احمد کو مزید الجھا دیا تھا۔ ادھر آ جاؤ میرے پاس، انہوں نے اشارہ کیا تو وہ گردن ہلاتی نیچے اتر آئی۔ نیچے اچھی خاصی ٹھنڈ تھی۔ لان میں قدم رکھتے ہی تیز سرد ہوا کے جھونکے نے اس کے وجود کو چھوا تھا۔ زرش نے کپکپا کر شال مزید مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹی۔ پاپا کے پاس پہنچی تو انہوں نے بازو وا کر لیا تو وہ ان کی کرسی کے بازو پر ٹک گئی۔ اب کیسا فیل کر رہا ہے ہمارا بیٹا؟ اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے سہلاتے انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ زرش ہنس دی۔ سعود احمد کو اندازہ ہوا کہ کراچی سے آنے کے بعد وہ پہلی دفعہ یوں کھل کر ہنسی ہے۔ فائن پاپا، آپ خود دیکھ لیں، اب تو مجھے ٹمپریچر بھی نہیں ہے، پہلے سے بہت بہتر ہوں۔ ان کے ہاتھ میں اپنی کلائی دیتے وہ واقعی پچھلے دنوں سے بہت بہتر اور قدرے حشاش بشاش دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مسکرائے، بہت محبت سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ السلام علیکم۔ علی کی بات پر وہ سب ہنس ہی رہے تھے کہ اس پکار پر سب ہی پلٹے۔ سمان بھائی؟ فرح اور علی کی خوشنما چیخ سب سے نمایاں تھی۔ سمان ہاتھ میں بیگ تھامے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ زرش بھی پلٹی اور ساکت ہو گئی۔ سمان؟ سعود احمد بھی فوراً اٹھے تھے۔ سمان احمد مسکرا کر سب کو دیکھ رہا تھا۔ علی، فرح، نوشی، بھابھی، عثمان بھائی، چچا جان، شائستہ بیگم اور سعود احمد کی کرسی کے بازو پر حیرت سے دیکھتی زرش کو۔ تمہارا تو کوئی پروگرام نہیں تھا آنے کا، اس وقت اچانک کہاں سے ٹپک پڑے؟ سب کا ہی حیرت سے برا حال تھا۔ عثمان نے ہی اس حیرت کو توڑا تو سمان احمد آگے بڑھ کر عثمان کے گلے لگ گیا۔ بس اچانک ہی پروگرام بنا لیا، وہ اب سب سے مل رہا تھا۔ شائستہ بیگم سے پیار لے کر وہ اب سعود احمد صاحب کے گلے لگا تھا۔ زرش جو ابھی تک کرسی کے بازو پر ٹکی حیرت سے یک تک سمان احمد کو دیکھے جا رہی تھی، اسے یوں پاپا کے قریب دیکھ کر چونکی، پھر فوراً کھڑی ہوئی تھی۔ کیسی ہو تم؟ چچا سے ملنے کے بعد سمان نے اب اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ کزن سے مصافحہ کرنا ان کے ہاں عام سی بات تھی۔ علی، سمان، عثمان، وقار بھائی، سعد وغیرہ سبھی سے وہ ہاتھ ملاتی تھی، مگر اب سمان کے استفسار پر وہ پزل سے ہوئی تھی۔ اس نے جواباً صرف سر ہلایا تھا۔ سمان نے بہت گہری نظر سے زرش کے حیران مگر گھبرائے چہرے کا جائزہ لیا تھا۔ اس کا پزل ہونا بہت اچھی طرح محسوس کیا۔ پیلا زرد چہرہ واقعی بتا رہا تھا کہ وہ گزشتہ دنوں کس تکلیف سے دوچار رہی ہوگی۔ وہ پہلے بھی بخار میں مبتلا ہوتی رہتی تھی، مگر اتنی پیلی زرد اور آنکھوں کے نیچے ہلکے کبھی واضح نہیں ہوئے تھے۔ سمان نے ہلکے سے اس کا ہاتھ دبا کر چھوڑ دیا تھا۔ جیسے ہی کام سے فارغ ہوا فوراً چلا آیا۔ پھر بہت سے لوگ ناراض تھے، سوچا نامہ اعمال اب اتنا برا بھی نہیں ہونا چاہیے، فوراً رخت سفر باندھا۔ اور آپ سب کے سامنے ہوں، کیوں خوشی نہیں ہو رہی یا اچانک دیکھ کر حیران ہو رہی ہیں؟ سب کی طرف مسکرا کر دیکھتے ایک نظر زرش کو جتاتے اس نے پوچھا تو سب ہنس دیے۔ زرش کا سر جھکا۔ نہیں، تمہارا سرپرائز بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا کیا تم آ گئے، تمہیں تو ہم سب نے بہت مس کیا ہے۔ سعود احمد نے مسکرا کر سمان کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ سمان نے داد طلب نظروں سے زرش کی طرف دیکھا تو وہ سنجیدگی سے رخ موڑ گئی، یعنی کہ ابھی بھی معافی نہیں ملنے والی۔ کنکھیوں سے اسے دیکھتے سمان دوسری طرف متوجہ ہوا تھا۔ زرش کی طبیعت کی خرابی اور پھر اس کا کال ریسیو نہ کرنا بلکہ اسے بات نہ کرنا نے سمان احمد کو یہاں آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ہر چیز برداشت کر سکتا تھا مگر زرش کی ناراضگی نہیں۔ اس کی طبیعت کا سن کر تو وہ خود کو عجیب سا بے بس سا محسوس کرنے لگا تھا، اور اب اسے دیکھ کر ایک طمانینت کا احساس رگوں پے میں اترتا چلا گیا تھا۔ تاہم زرش کا سنجیدگی سے رخ موڑ لینا واضح کر گیا تھا کہ وہ ابھی تک ناراض ہے۔ تم آئے کیسے؟
کل کی برف باری سے راستہ تو خراب ہے۔ وہ سب اندر چلے آئے تھے۔ عثمان نے پوچھا تو باقی سب بھی متوجہ ہوئے۔ سیدھا ایئرپورٹ سے ہی آیا تھا، ٹیکسی ہائر کی تھی، راستہ خراب تھا، ڈرائیور نے کافی دور اتار دیا تھا، پیدل چل کر آیا ہوں۔ تم کال کر دیتے میں گاڑی لے کر آ جاتا، عثمان نے کہا تو وہ ہنس دیا۔ اگر کال کر دیتا تو سرپرائز نہ رہتا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے سامان کو سامنے دیکھ کر تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ چچی کی آواز پر وہ کھل کر ہنسا تھا۔ زرش جو فوراً اندر اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اب باہر اس چھوٹے سے کاٹیج کے چھوٹے سے لاؤنج میں گونجتی آواز کو سن کر عجیب سے محسوسات کا شکار ہو رہی تھی۔ سمان احمد کی اچانک آمد نے اسے بھی حیرت اور پھر خوشی سے دوچار کیا تھا۔ سمان سے لاکھ ناراضی کا اظہار سہی، مگر دل اندر ہی اندر خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ وہ اپنی کیفیت میں مزید الجھنے کی بجائے بستر پر لیٹ کر آنکھیں موند گئی تھی۔ رات کا کھانا جلدی کھا لیا گیا تھا۔ میڈیسن کا اثر تھا کہ کیا تھا، زرش فوراً بے خبر ہو گئی تھی۔ رات کو دوبارہ برف باری کا سلسلہ تو شروع نہیں ہوا تھا، مگر دھند بہت بڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے سردی بھی شدید تھی۔ 10 بجے تک چھوٹے سے لاؤنج میں بیٹھے سبھی لوگ خوش گپیوں میں مصروف رہے تھے۔ آتش دان کے آگے بیٹھے خشک میوہ جات سے انصاف کرتے جیسے کسی کو کوئی فکر و ٹینشن ہی نہ تھی۔ سعود احمد سونے کے لیے اٹھے تو لڑکیاں بھی اٹھ گئیں۔ اس کاٹیج میں 2 کمرے تھے، ایک لاؤنج، کچن سیڑھیاں چڑھ کر اوپر بالکنی کے ساتھ تھا۔ یہ کاٹیج سعود احمد نے خریدا تھا۔ جب بھی ان لوگوں کا یہاں آنے کا پروگرام بنتا تھا وہ لوگ اسی کاٹیج میں ٹھہرتے تھے۔ بہت خوبصورت اور سجاوٹ سے بھرپور تھا۔ لکڑی کا دیدہ زیب کام اس کی خوبصورتی بڑھاتا تھا۔ سعود احمد اور شائستہ ایک کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ زریش، نوشین، فرا اور زباریہ حمزہ کے ساتھ دوسرے کمرے میں تھی، جبکہ علی، عثمان لاؤنج میں میٹرس پر ہوتے تھے۔ آج چونکہ ان کے ساتھ سامان بھی تھا تو تینوں لڑکیوں کے جانے کے بعد بھی کافی دیر تک باتیں کرتے رہے تھے۔ پھر یوں ہی باتیں کرتے کرتے جانے کب آنکھ لگی تھی۔ سوتے سوتے اچانک زریش کو حبس کا احساس ہوا تھا۔ وہ گہری نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں کمرہ بھرا ہوا تھا۔ وہ ساکت سے چاروں طرف دیکھے گئی۔ کھانا کھاتے ہی وہ میڈیسن لے کر سو گئی تھی۔ کچھ میڈیسن کی تلخی اور کچھ اپنے ساتھ سوتی نوشین اور فرا کے جسموں کی حرارت زریش کو ٹھنڈے پسینے آتے محسوس ہوئے۔ حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے لحاف ہٹا کر بستر سے باہر ٹانگیں نکال لیں۔ شال کے لیے ادھر ادھر ہاتھ مارا مگر کچھ نہ ملا تو فرا کا دوپٹہ ہی اٹھا کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ لاؤنج کی لائٹ روشن تھی۔ وہ تینوں باتیں کرتے سوئے تھے۔ لائٹ آف کرنا کسی کو یاد نہ رہا تھا۔ زریش کی نظر میٹرس پر لیٹے وجود پر پڑی۔ علی اور عثمان اکٹھے ہی تھے۔ لحاف اوڑھ رکھا تھا مگر سوتے میں ان کے جسموں سے اتر چکا تھا۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھی، جھک کر دونوں پر لحاف درست کیا۔ سیدھی ہوئی تو نظر سیدھی کاؤچ پر لیٹے وجود پر پڑی۔ بغیر کسی گرم کپڑے کے صرف اونی چادر اوڑھے سمان احمد مکمل نیند میں تھا۔ سامان کو اپنے سامنے یہاں دیکھ کر وہ جس احساس سے دوچار ہوئی تھی ایک دم پھر اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ سمان احمد سے وہ خفا تھی اور مزید رہنے کا ارادہ بھی تھا، مگر یوں لا تعلقی اختیار کرنا اسے جتنا بے بس کر رہا تھا وہ صرف خود جانتی تھی۔ وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آئی، الماری سے گرم کمبل نکال کر واپس لاؤنج میں آ گئی۔ بہت آہستگی سے غیر محسوس انداز میں اس نے کمبل گہری نیند میں سوئے وجود پر ڈال دیا تھا۔ ناراضی اور غصہ اپنی جگہ، مگر وہ خود کو ایسا کرنے سے باز نہیں رکھ پائی تھی۔ لاؤنج کی لائٹ آف کر کے وہ اوپر کچن میں چلی آئی تھی۔ پانی کا ایک گلاس پی کر وہ کچن سے نکلی تو ٹھنڈے سرد جھونکے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی اتر گئی، ایک کپکپی رگوں پے میں اتر گئی تھی۔ فرا کا دوپٹہ اس تیز سرد جھونکوں کے سامنے کچھ بھی نہ تھا۔ میڈیسن کی وجہ سے وہ نیند پوری کر چکی تھی۔ یوں ہی بالکنی میں آ کھڑی ہوئی۔ اطراف میں ہر چیز گہری دھند میں لپٹی ہوئی تھی۔ سردی، اوس اور تیز جھونکوں نے ماحول کو عجیب سا پراسرار بنا دیا تھا۔ زرش کے اندر ایک دم خوف کی لہر اٹھی تو وہ پلٹی، مگر اپنے سامنے سیڑھیوں کے پاس کھڑے وجود کو دیکھ کر وہ پھر ساکت ہو گئی۔ سردی سے کپکپاتے وجود سمیت وہ فوراً نظر پھیر گئی۔ آپ؟ اگلے ہی لمحے وہ سختی سے ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی۔ ایک دم یاد آیا کہ وہ اسے سخت خفا ہے۔ تم اس وقت اتنی سردی میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ مرنے کا ارادہ ہے کیا؟ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے سمان احمد اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ زرش خاموش ہی رہی۔ کوئی احمق ہی ہوگا جو اس موسم میں اس طرح آدھی رات کو سردی انجوائے کرنے یہاں آ نکلے۔ چلو نیچے، پہلے ہی بیماری سے عادی ہو رہی ہو۔ سرمئی گرم چادر اپنے گرد لپیٹے سمان نے ڈانٹنے کے انداز میں کہا تو زریش نے بے پناہ خفگی سے انہیں دیکھا۔ میں مروں یا جیوں، آپ جائیں یہاں سے، میں نے دعوت نہیں دی آپ کو۔ وہی خفا انداز، خدا خدا کر کے کفر ٹوٹا تھا۔
سمان احمد نے ایک گہری سانس لی۔ سخت خفگی بھرے جھنجھلائے لہجے پر وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ سردی سے زرش کا کانپتا وجود صاف محسوس ہو رہا تھا۔ کانپ وہ رہی تھی، سمان کو اپنے وجود میں کپکپی سی محسوس ہوئی۔ ہر وقت احمقوں کی طرح ضد اچھی نہیں ہوتی۔ چلو شاباش نیچے، ایسی سردی ہڈیوں میں بیٹھ جاتی ہے، پہلے ہی کافی بیمار ہو، آرام سے اسے کہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ جائیں۔ سردی سے بجتے دانت سمان نے اسے گھورا، مگر اسے اثر کہاں تھا۔ ناراضی اور غصہ اپنی جگہ۔ چلو نیچے۔ سمان احمد اسے اڑیل بچے کی طرح اپنی جگہ پر کھڑے دیکھ کر آگے بڑھا تھا۔ ہاتھ تھام کر غصے سے کہا تو زرش بھی ایک لمحہ کو جھجکی۔ میں خود چلی جاتی ہوں، ہاتھ چھوڑے میرا۔ سختی سے کہہ کر اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تھی، مگر سمان احمد کی گرفت سخت تھی۔ سمان بھائی پلیز، اس نے بے چارگی سے سمان کو دیکھا۔ ابھی تک ناراض ہو؟ میرا نہ آنا تمہارے غصے کا سبب تھا، اب تو یہاں ہوں، پھر کیوں ایسا کر رہی ہو؟ سمان احمد کو ایک دم لگا تھا کہ وہ اندھیرے میں ہیروں کی طرح چمکتی اس لڑکی کی آنکھوں کے سامنے ہار جائے گا، اور پھر بہت ہار کر اس نے زرش کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آئیں یا نہ آئیں، آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں۔ اسی خفگی سے وہ اپنی جگہ جمی ہوئی تھی۔ کل بات کیوں نہیں کی تھی تم نے مجھ سے؟ یہ جگہ ان باتوں کی باز پرس کے لیے مناسب نہ تھی، مگر زرش کا ضدی انداز دیکھ کر سمان احمد خود کو نہیں روک پایا تھا۔ میری مرضی، میں بات کروں یا نہ کروں؟ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ آپ کو بھلا کیا فرق پڑتا ہے؟ اور آپ کیوں آئے ہیں؟ وہیں اپنا کام نپٹاتے، ہم تو ویسے بھی پرسوں واپس جا رہے ہیں۔ سمان کے پوچھنے پر زرش بھی اپنی ناراضی ظاہر کیے بغیر نہ رہی تھی، جو دل میں تھا کہہ دیا۔ سمان نے تعصب سے اسے دیکھا۔ بہت ضدی ہو تم، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس حد تک بھی جا سکتی ہو۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر سمان کو اس پر غصہ آنے لگا تھا، بجائے اس کی پرابلم سمجھنے کے وہ خود اس کے لیے مسئلہ بن رہی تھی۔ زرش کا وجود سردی سے کپکپا رہا تھا۔ دوبارہ بیمار پڑ جانے کے خوف کے باوجود صرف سمان کے سامنے مزید اپنے ضدی انداز کو لیے وہ ریلنگ کے پاس آ گئی تھی۔ تیز جھونکوں نے اس کے وجود کو چھوا تو اس نے سختی سے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے دانتوں کو میوزک شروع کرنے سے بچایا۔ سمان نے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ اگر اس کے بیمار پڑ جانے کا خوف نہ ہوتا تو آدھی رات کو اس اندھیرے میں کھڑا اپنا وقت اور نیند خراب نہ کر رہا ہوتا۔ بہت آہستگی سے اپنے وجود سے گرم چادر ہٹا کر اس کے قریب آیا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے اندھیرے میں گھور رہی تھی، گرم کپڑے کو اپنے وجود کے گرد لپیٹا دیکھ کر پلٹی تھی۔ مجھے نہیں لینی یہ چادر، پلیز۔ اس سے پہلے کہ وہ چادر اتارتی، سمان نے سختی سے اس کا بازو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ سمان کے اس جارحانہ انداز پر اس کے اندر کی ساری مزاحمت وہیں ڈھہ گئی۔ سمان نے غصے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ تم خود کو سمجھ کیا رہی ہو؟ مجھ جیسے اچھے بھلے انسان کو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ صرف تمہارے غصے اور ضدی انداز کی وجہ سے میں یہاں ہوں۔ امی ابو کے درمیان سخت کشیدگی کی فضا چل رہی ہے، ہماری وجہ سے وہ صرف خود پر کنٹرول کر رہے تھے۔ میں ان کو یوں لڑتا جھگڑتا چھوڑ کر یہاں آ کر مزے کرتا۔ تم نے مجھے اتنا ہی بے ضمیر سمجھ رکھا ہے نا؟ صرف اور صرف تمہاری ناراضی کا احساس تھا کہ میں سب کو چھوڑ کر آیا ہوں، اور تم ہو کہ… سمان ایک دم آؤٹ ہوا تھا۔ سخت غصے اور اشتعال سے کہا تو زرش سہم سی گئی۔ اس کے نالج میں یہ بات نہیں تھی، وہ تو صرف سمجھ رہی تھی کہ سمان صرف ٹالنے کو انکار کر رہا ہے۔ تم بجائے سچویشن سمجھنے کے اس طرح ری ایکٹ کرو گی تو لازمی بات ہے کہ سامنے والے بندے کا بھی ٹیمپرامنٹ لوز ہوگا۔ سمان کو خود بھی ایک دم احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ سختی اور اونچی آواز میں محو کلام ہے، تو فوراً خود پر کنٹرول کیا۔ تم فی الحال اس کو اوڑے رکھو، یہ تم کو کاٹ نہیں کھائے گی۔ بے شک اس کے ساتھ بھی تم وہی حشر کرنا جو تم لاکٹ کے ساتھ کر چکی ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے نزدیک میرے دیے گئے تحفے کی یہ ویلیو ہے۔ سمان احمد نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر بیٹھا۔ وہ فوراً نظریں چرا گئی۔ ایک دم ندامت و شرمندگی کا احساس ہوا۔ اپنی ضدی فطرت بہت بری لگی۔ اسے سمان احمد کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مارے شرمندگی کے سر نہ اٹھایا گیا۔ سمان احمد نے بن کہے ہمیشہ اس کے مسائل کو سمجھا تھا، تو پھر وہ کیوں اتنی نہ سمجھ رہی؟ وہ بے بسی سے انگلیاں چٹکا کر رہ گئی۔ سوری، آپ مجھے یہ سب پہلے بھی تو بتا سکتے تھے۔ میں نے کتنی دفعہ پوچھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ کتنی دفعہ میں نے کہا تھا جب تک آپ مجھے اصل وجہ نہیں بتائیں گے میں انکار ماننے والی نہیں۔ مجھے دکھ تھا کہ جب سارا پروگرام آپ نے سیٹ کیا، ماما پاپا کو راضی کیا، تو پھر خود ساتھ چلتے ہوئے کیوں کترا رہی ہیں؟ میرا خیال تھا کہ آپ تائی امی کی ناراضی کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں آ رہے، اور آپ یہ بات مجھے نہیں بتا رہے۔ مجھے آپ کے نہ بتانے پر غصہ آیا تھا۔ بات انکار کی نہیں ہے، بات آپ کے پرابلم کو سمجھنے کی بھی نہیں ہے۔ ناراضی اور غصہ تو مجھے اس بات پر تھا
کہ آپ مجھے بھلا رہے ہیں. جو بات اب بتا رہی ہیں وہ پہلے ہی کہی ہوتی تو میں اس طرح ریئیکٹ نہ کرتی. سارا قصور آپ کا ہے تو پھر مجھ پر ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا مجھے آپ سے اس طرح ناراض ہونے کا حق نہیں ہے کہ جب آپ ہماری سب خوشیوں میں لازم ہیں؟ پھر اب کیوں نہیں؟ یہ تو پھر چھوٹی سی تفریح تھی. بہت دھیمے سے وہ بھی اپنے دل کی بھڑاس نکال گئی اور پھر اس کے جواب کی منتظر رہی. سمان احمد دھیمے سے مسکرا دیا. ہاں حق ہے، مگر چھوڑو اس بات کو. یہ بھی سچ ہے کہ میں امی کی وجہ سے بھی نہیں آ رہا تھا. چچا وغیرہ کے ساتھ یوں تفریح پر آنا انہیں بہت ناگوار گزرتا. یوں بھی میں اس وقت یہاں ہوں یہ ان کے نالج میں نہیں ہے، صرف ابو جانتے ہیں. امی کو میں بزنس میٹنگ کا کہہ کر ہی آیا تھا. تاہم میرے بعد امی ابو کے درمیان کوئی کشیدگی نہ ہو، بس یہی فکر ہے. سوری، مجھے صورتحال کا اندازہ ہوتا تو یہ سچویشن ہی نہ ہوتی. بہرحال ریلی سوری. سمان ہلکے سے مسکرا دیا. زرش کی یہی عادت اسے بہت بھاتی تھی کہ وہ اصل صورتحال جاننے کے بعد فوراً اپنی غلطی مان لیتی تھی. اصل بات سامنے آئی تھی تو زرش کو لگا کہ وہ ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی ہے. بہت طمانینت سے اس نے چادر اپنے گرد اچھی طرح لپیٹی تھی. اس کی ناراضی بھی ایسی ہی ہوتی تھی اور صلح بھی. وہ دل میں بات نہیں رکھتی تھی، ورنہ گرم چادر کی وجہ سے زرش کو اپنے وجود کی کپکپاہٹ کم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی. چادر سے آتی مردانہ کلون کی مہک. زرش نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی اس حرکت پر فوراً سمان کو دیکھا کہ کہیں اس نے اس کی یہ حرکت نوٹ نہ کی ہو. سمان نے نوٹ تو نہیں کی تھی. زرش کے دیکھنے پر کھل کر مسکرایا تھا. اب کیا خیال ہے، ناراضی مزید چلے گی یا؟ بات ادھوری چھوڑ کر سمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ ہنس دی. صاف نکھری اجلی ہنسی کا تاثر جیسے سرد فضا میں ٹھہر سا گیا. سمان احمد کو اپنے اندر ارتعاش سا پیدا ہوتا ہوا محسوس ہوا. دل تھم تھم کر رکنے لگا. نہیں، میں ناراض نہیں تھی، مگر آپ کے انکار نے مجھے بہت تکلیف دی تھی. آپ جانتے ہیں آپ سب کے لیے میں کتنی پازیٹیو ہوں. آپ میں سے کسی کے رویے میں کوئی تبدیلی آئے مجھے کتنا ہرٹ کرتی ہے. ایسے جملے وہ اکثر اور بارہا کہتی تھی، مگر یہ جملے سمان کے اندر کس انداز میں اثر پذیر ہوتے تھے وہ یہ نہیں جانتی تھی. اندر کی دنیا سمان احمد کی بدلی تھی، زرش کی نہیں. وہ جیسی شروع سے تھی ویسی ہی تھی. اندر باہر سے تو صرف سمان احمد بدلا تھا. سمان اب بھی اس کی بات کے زیر اثر اسے دیکھے گیا. میں یہاں صرف پانی پینے آئی تھی. مگر وہ پھر ہنس دی. اس کا چہرہ، اس کی آنکھوں کا خاص تاثر، اس کی پیشانی پر موجود دونوں بھووں کے درمیان تیل، ہر چیز تو اس کی ہنسی کے تابع مسکرا اٹھی تھی. سمان کا دل اس کی طرف جھکنے لگا تھا. ماما پاپا میں سے کسی نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو سمجھو کہ جوتے پکے ہیں. اس سے پہلے کہ دوبارہ بیمار پڑوں، نیچے چلتے ہیں. اس کے اندر کا موسم کیا ہلکا پھلکا ہوا تھا، وہ خود بھی ہلکی پھلکی ہوتی چلی گئی تھی. زرش، وہ نیچے جانے کو پلٹی تھی. آواز تھی کہ اس کے پیروں میں کوئی زنجیر پڑی تھی. ایک لمحے کو تو اس پکار پر زرش بھی ساکت رہ گئی تھی. وہ پلٹی تھی. سمان کے دیکھنے کا انداز وہ الجھی تھی. جی؟ سمان احمد مکمل طور پر متوجہ تھا. یہ لو اپنی امانت. سمان احمد نے بند مٹھی اس کے سامنے کی تھی. اس نے انتہائی تعجب اور حیرانی سے پہلے بند مٹھی کو اور پھر سمان کو دیکھا. اس سمے سمان احمد اسے ناقابل فہم محسوس ہوا، جیسے کوئی پہیلی یا کوئی چھپا ہوا راز. میری امانت؟ وہ کچھ بھی نہ سمجھ پائی. سمان نے مسکرا کر سر ہلاتے مٹھی کھول دی تھی. اوہ میرے اللہ! خوشی و تعجب سے وہ ہلکی سی چیخی تھی. پھر سمان کو دیکھا. وہ صرف زرش کے چہرے کی روشنی دیکھ رہا تھا، اس کے تاثرات جانچ رہا تھا. زرش نے اٹھانے کو ہاتھ بڑھایا. ابھی اس نے سمان کی ہتھیلی پر رکھے لاکٹ کو اپنی انگلیوں سے چھوا ہی تھا. سمان احمد نے مٹھی بند کر لی. زرش کا ہاتھ اس کی مضبوط گرفت میں تھا. زرش نے مزید حیرت سے دیکھا. تم نے یہ کیوں اتارا؟ سمان پوچھ رہا تھا. زرش کا شرمندگی سے برا حال ہوا. تمہارے نزدیک میرے تحفے کی یہ قدر تھی؟ اس کو اس طرح یوں بے دردی سے زنجیر توڑ کر وہی میرے کمرے میں پھینکانا، مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی. اس کا تو یہی مطلب ہوا نا کہ یا تو میں اچھا نہیں یا میرا تحفہ. سمان نے بہت سنجیدگی سے شکوہ کیا تھا. زرش سے سر نہ اٹھایا گیا. یہاں وہ غلط تھی اور اپنی غلطی وہ مانتی بھی تھی. اس وقت سمان نے جب انکار کیا تو اس نے زنجیر کو جھٹکا دیا تھا اور پھر زنجیر ٹوٹ گئی تھی. سمان کے انکار نے اتنی تکلیف دی تھی کہ اسے خود بھی سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کر چکی ہے. لاکٹ مٹھی سے نیچے گراتے، واپس غصے سے گھر آتے اور اب تک ناراضی کا اظہار کرتے، ہر پل ہر لمحہ اسے لاکٹ کا خیال آیا تھا. اور
I'm sorry, آپ کو پتہ ہے میں غصے میں ہر بات بھول جاتی ہوں. آپ کے گھر صرف آپ کو منانے گئی تھی. جواباً آپ کا صاف انکار سن کر مجھے بھی غصہ آیا تھا. یہ تو یوں ہی زنجیر ٹوٹ گئی اور پھر ندامت سے سر جھکا گئی. بات زرش زنجیر توڑ دینے یا لاکٹ بے دردی سے پھینک دینے کی نہیں تھی. بات تو سامان کچھ مزید کہتے ایک دم لب بھینچ گیا. زرش نے سر اٹھا کر دیکھا. سامان کے لہجے اور آنکھوں میں نہ جانے کیا خاص بات تھی کہ وہ ایک دم پزل ہوئی. وہ مکمل طور پر متوجہ تھا. سوری. سامان نے ایک گہری سانس لیتے اپنے ہاتھ میں دبے زرش کے ہاتھ کو دیکھا. سرد یا انگلیاں سامان کو پوری شدت سے ان کی نرماہٹ اور ٹھنڈک محسوس ہوئی. سامان نے گرفت کھولی تو زرش نے لاکٹ اٹھا لیا. اب دوبارہ اس کے ساتھ وہی حشر کرنا ہے تو مجھے ابھی سے بتا دو. لاک کھولتے زرش ہنستی تھی. پھر چادر تھوڑی سی سر سے سرکا کر اس نے وہیں کھڑے کھڑے لاکٹ پہنا تھا. سامان احمد اسے دلچسپی سے دیکھے گیا. زرش کے گلے میں لاکٹ دیکھ کر سامان احمد کے سارے وجود میں ایک طمانینت بھرا احساس گردش کرتا چلا گیا تھا. آئندہ آپ کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا. اب ہر بار صرف ایک ہی چیز غصے کا نشانہ تو بننے سے رہی. ہو سکتا ہے اگلی دفعہ. زرش. سامان نے اسے شرارت سے کچھ کہتے ٹوک دیا تو وہ کھلکھلا کر ہنستی جیسے فضا کی ہر چیز گنگنا اٹھی ہو. اوکے تھینکس. ورنہ اس بات کے غم سے تو میں بیمار ہی پڑ گئی تھی. یہی سوچ سوچ کر کہ میں غصے میں پھینک آئی. اگر گم ہو گیا تو کسی کو بتا بھی نہیں سکتی. جو خاطر ہوتی وہ علیحدہ. ابھی تک کسی کی نظر میرے گلے پر نہیں پڑی تھی ورنہ وہ خود ہی ہنس کر پلٹ گئی تھی. پھر رکی اور سامان کی طرف آئی تھی. آپ کی یہ چادر اتار کر اس نے آگے بڑھائی تو سامان نے مسکرا کر تھام لی. وہ واپس سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی. اب آپ بھی نیچے آ جائیں. یہ نہ ہو کہ کل مجھے الزام دے رہے ہوں کہ تمہاری وجہ سے میں بھی. شرارت سے کہتی وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی چلی گئی. سامان نے اوپر کھڑے اسے مسلسل مسکراتے غائب ہوتے دیکھا تھا.